اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں اور تبلیغ مسیحیت میں ان کے کردار پر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا بنیادی کردار ہے، کیونکہ عیسائی روایات کے مطابق جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے تو اس وقت عیسائیت کی کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی امتیازی شناخت۔ یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے عیسائیت کا کوئی علیحدہ نام بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عیسائیت کی کتب اور لٹریچر بھی مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان تمام کاموں کی انجام دہی کی ذمہ داری انہی لوگوں پر آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست فیض یاب ہوئے تھے، اور یہ آپ کے حواری تھے۔ ناظرین، حواری کا ایک معنی سفیدی ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولین پیروکار دھوبی تھے جو کپڑوں کو صاف اور سفید کرتے تھے، اس لیے انہیں حواری کہتے تھے۔ حواری کا ایک معنی مددگار کے بھی ہیں، چونکہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغ دین میں مددگار تھے، اس لیے حواری کہلاتے ہیں۔ عیسائی روایات کے مطابق حواریوں کی تعداد 12 تھی۔ ناظرین، عیسائی روایات کے مطابق ابتدا میں یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے حوالے کر کے بھاگ نکلے تھے، لیکن بعد میں اپنے کیے پر نادم ہوئے اور اس کی تلافی کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے شریعت عیسوی کی اشاعت و تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ ان کی اس تبدیلی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچشم خود صلیب کے بعد زندہ ہوتے دیکھ لیا تھا، اور ان لوگوں کو اپنی کوتاہی کا شدید احساس ہو گیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے ہمت و جرأت سے کام لیا اور نہایت ہی سازگار حالات میں عیسوی تعلیمات کا بیڑا اٹھایا، اور تھوڑے ہی عرصے میں شدید مخالفت اور قتل و ایذاء کے باوجود ہزاروں معتقدین ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اناجیل کی روشنی میں ان حواریوں کی تعداد 12 تھی، اور یہ لوگ عیسائی اصطلاح میں رسول کہلاتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: پطرس یا پیٹر، پولوس، یوحنا، یہودا اسکربوتی، فلپس، متی، سمعون، برتلمائی، توما، پطرس کا بھائی اندرپاس، برنباس، یعقوب۔ ناظرین، اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے مختصر احوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے حواری پطرس یا سینٹ پیٹر کے احوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سینٹ پیٹر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وہ فلسطینی یہودی اور پیشہ کے لحاظ سے مچھیرے تھے۔ عیسائی روایات کے مطابق واقعہ صلیب کے وقت پطرس نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں عیسیٰ کو نہیں جانتا اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ صلیب دیے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پطرس پر خصوصی ظہور فرمایا اور بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریوں یعنی عوام کو ان کی نگرانی میں دیا۔ عیسائی روایات میں پطرس کی جانب سے بہت سارے معجزات کے ظہور کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ پطرس بہت سارے تبلیغی مکتوبات کے مصنف ہیں جو عہد نامہ جدید میں شامل ہیں۔ روایات کے مطابق وہ رومی چرچ کا اولین پادری تھا، اور پاپائیت کا آغاز انہی کی ذات سے ہوتا ہے۔